چتر صاحب اس وقت کہاں پر ہیں؟ اس لیے اس چیز کو جاننے کے لیے ناظرین بڑے پریشان ہیں، فون پر رابطے کر رہے ہیں کہ بتایا جائے اس وقت وہ ہے کہاں، اور خاص کر راجستھان والے حضرات بڑے پریشان تھے، فون کیے کہ راجستھان کب آ رہے ہیں، اور جن لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے یہاں سے گزریں گے وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے اور ان کے ایک دیدار کے لیے، ایک جھلک کے لیے لوگ بےتاب ہیں، ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ شہاب چتر صاحب اس وقت، بڑے بھائی شہاب بھائی اس وقت جو ہیں وہ راجستھان میں ہیں۔ راجستھان کی اس وقت سچویشن یہ ہے اہل راجستھان کی کہ شہاب بھائی کے لیے پھول راستے میں بچھا دیے گئے ہیں، اور لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، بچے، عورتیں، بڑے، جوان، بزرگ سب آ گئے ہیں، اور شہاب چتر صاحب کے لیے اب آگے سفر کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ پولیس پرشاسن نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں، ان سے مصافحہ نہ کریں، صرف ان کی ایک جھلک آپ دیکھ لیں، ان کا درشن کر لیں، ان کا دیدار کر لیں، ان سے ملیں نہیں، اور زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں چلیں۔ لوگ کہتے تھے نا کہ اکیلے جائیں گے کیا ہوگا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھیں ناظرین اچھی طرح، شہاب چتر صاحب اکیلے نہیں چل رہے، لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ قافلہ چل رہا ہے۔ پرشاسن کو محنت کرنی پڑ رہی ہے، مشقت کرنی پڑ رہی ہے، اور پرشاسن ساتھ چلتا اور محبت سے، پیار سے لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ آپ اتنے ان کے ساتھ نہ چلیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا کہ شہاب چتر صاحب اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیں گے؟ تو پہلے تو میں ایک یہ بات بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ شہاب چتر صاحب کو تقریباً 50 سے 55 دن چلتے ہوئے متواتر ہو چکے ہیں، وہ کنٹینیو وہ چل رہے ہیں، اور 50 سے 55 دن انہوں نے سفر کر لیا۔ اس میں کلومیٹر کتنا کیا ہے؟ تو ان 50-55 دن میں شہاب چتر صاحب نے 2000 کلومیٹر کی مسافت کو تقریباً طے کر لیا ہے۔ اب شہاب چتر صاحب کی چال کس طرح ہے، وہ کس طرح چل رہے ہیں، تو سنیں آپ۔ شہاب چتر صاحب کے بارے میں ذرائع سے یہ پتہ چلا، اخباری نمائندوں سے، میڈیا والوں سے، اور بھی جو سوشل میڈیا پہ اس وقت بنے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شہاب چتر صاحب کو پتہ چلا ہے، معلوم ہوا ہے کہ شہاب چتر صاحب کی چال عام بندوں کی طرح نہیں ہے، عام آدمیوں کی طرح چال نہیں ہے۔ شہاب چتر صاحب، مفتی صاحب اس طرح چل رہے ہیں، جو ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کو دوڑنا پڑتا ہے۔ یہ شہاب چتر صاحب کی چال ہے، اور یہ ایسے تو نہیں ہے کہ آدمی اگر 5 کلومیٹر پیدل چل لے تو وہ شام کو تھک جاتا ہے اور اس کو بہت جلدی وہ سو بھی جاتا ہے۔ شہاب چتر صاحب 5 گھنٹہ نہیں، 5 دن نہیں، میں نے کہا 55 دن تقریباً وہ چل چکے ہیں، اور وہ چلتے ہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی ناظرین آپ کو بتایا تھا، ایک بندہ اگر پیدل سفر کرے تو ایک دن میں وہ 50 کلومیٹر کی مسافت کو طے کر سکتا ہے، لیکن شہاب چتر صاحب 20 سے 25 کلومیٹر کی مسافت طے کرتے، اس کے بعد وہ آرام کرتے ہیں۔ اب شہاب چتر صاحب نے اس کے لیے کوئی ٹریننگ کی، کوئی تیاری کی؟ ہاں ناظرین، تیاری وہ 8 مہینے پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ چلتے تھے، وہ 20 سے 25 سے 30 40 کلومیٹر پر ڈے چلتے تھے، انہوں نے تیاری کی ہے۔ لوگ جو مطلب کیا ہے، بڑا دکھ جتا رہے ہیں، بڑا درد جتانے کی کوشش کر رہی ہیں، بڑا غلط کیا ہے، وہ کیسے چلیں گے، کیسے پہنچیں گے، وہ کیسے چلے جائیں گے، ابھی تو وہ مادری وطن ملک ہندوستان میں، پاکستان میں کیسے جائیں گے، ایران کیسے پہنچیں گے، عراق کیسے پہنچیں گے، کویت کیسے پہنچیں گے، یہ ان کے لیے بڑی دشواریاں۔ تو میں بتانا چاہوں گا ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ سنیں کہ شہاب چتر صاحب اس وقت ہندوستان، راجستھان میں، اور وہ پاکستان میں داخل ہونے والے ہیں۔ پاکستان والے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ جائیں فیس بک پر، آپ جائیں سوشل میڈیا پر، آپ دیکھیں وہاں کے علماء اہل سنت، میں اور لوگوں کی بات نہیں کرتا، جتنا بھی رد شہاب چتر صاحب کا ہوا ہے تو علماء اہل سنت کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ ہمارے علماء اہل سنت جو کیرلا کے ہیں، شہاب چتر صاحب کو وہ گئے، جس طرح ہم اپنے یہاں سے حاجیوں کو ودا کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو مطلب کیا ہے، آبادی سے باہر تک ان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ شہاب چتر صاحب جب کیرل سے نکلے ہیں تو وہاں کے اہل سنت، علماء اہل سنت و جماعت
جماعت سے تعلق رکھنے والے ہمارے علماء وہ آئے اور ان کو مبارکباد پیش کی, استقبال کیا, اور اللہ اکبر ان کو اس اچھے قدم پہ مبارکباد پیش کی علماء اہل سنت کیرلا نے. اب جہاں سے پاکستان سے خواہ ہندوستان سے جہاں سے بھی رد ہوا, وہ آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہو یا اور کسی پلیٹ فارم پہ دیکھا ہو, جس نے بھی رد کیا ہے تو آپ پہلی چیز یہ سمجھیں کہ وہ علماء اہل سنت نہیں ہے, وہ بد مذہب ہے. طارق مسعود ہے وہ بد مذہب ہے, وہ مطلب لوگوں کو ورغلاتا رہتا. طارق مسعود نے اس کا رد کیا, اور بھی یہاں کچھ لوگوں نے رد کیا ہے. تو یا تو وہ رافضی ہیں یا پھر وہ مطلب کیا ہے اہل حدیث ہیں. ایک اہل حدیث تو مفتی صاحب یہ کہہ رہا تھا معاذ اللہ کہ شہاب چتر صاحب کا یہ عمل جو ہے کانوڑیوں کی طرح, معاذ اللہ رب العالمین. بتائیے آپ, یہ اتنی گندی ان کی ذہنیت ہے. اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ اہل حدیث نہیں ہے, یہ اہل خبیث ان کو کہنا چاہیے. یہ حدیث کو لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں. ان کا تو گویا یہ معاملہ ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو, میٹھا میٹھا ہپ ہپ. جو حدیث ان کے مطلب کی آئی اسے لے لیا, جو مطلب کی نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا. تو شہاب چتر صاحب سے آپ اتنی بڑی دشمنی رکھ رہے ہیں, آپ ان سے اتنا بڑا, لوگ اللہ اکبر ان سے اتنی محبت کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاوڑیوں کی طرح. آپ مطلب کیا ایک منکر خدا سے ایک اچھے عمل کو مطلب کیا ہے آپ تشبیہ دے رہے ہیں. اللہ ہدایت, ان کو کیا ہدایت ملنی ہے جو نبی کا نہیں ہے, وہ کسی کا کیا ہو سکتا ہے. جس نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی, ہمارے علماء فرماتے ہیں اسے ہدایت مل ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ جو رسول پاک کا نہ ہوا وہ خدا کا نہیں, جو خدا کا نہیں وہ تو وہ جہنم کا, جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. بہرحال تو جہاں سے رد ہوا ہے شہاب چتر صاحب کا, عالم کسی نے بھی ہمارے علماء اہل سنت نے رد نہیں کیا, بلکہ شاباشی دے رہے, مبارکباد دے رہے. اچھا ایک بات بتائیے, اب کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شہاب چتر صاحب نے اپنی جان کو مطلب کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے, یہ کیسے پہنچیں گے. ارے بھائی یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. شہاب چتر صاحب نے ایسا نہیں کہ جھولا اٹھایا, کہاں جا رہے ہو, حج کو جا رہے ہیں مفتی صاحب, حج کو چل رہے ہیں. نہیں, یہ کوئی یہ مطلب کیا گڑیا گڈوں کا کھیل نہیں ہے, حج کو چل رہے ہیں. آپ دیکھیں شہاب چتر صاحب کی محنت دیکھیں. شہاب چتر صاحب سے جب اخباری نمائندے نے پوچھا کہ آپ نے یہ ارادہ کیا, آپ حج پہ نکلے, آپ سواری سے جا سکتے تھے, پلان سے جا سکتے تھے, پانی کی جہاز سے جا سکتے تھے, آپ نے یہ مطلب کیا ہے پیدل جانے کا ارادہ کیا, بتائیں گے ریزن, وجہ بتائیں گے. تو شہاب چتر صاحب نے یہ کہا کہ پہلی چیز تو یہ, میں جو حج کے لیے جا رہا ہوں, میرا حج جانے کا مقصد ایک یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بڑا بگاڑ آ گیا. نوجوان منشیات کے عادی ہو گئے, نوجوان شراب کی طرف بھاگ رہے ہیں, نشے کی طرف بھاگ رہے ہیں. بیئر نے نوجوانوں کو ہمارے برباد کر دیا. یہ فلمی پردوں پہ نظر آنے والے ممبئی کے بدتمیز گنڈے آوارہ اوباشوں نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو منشیات کے عادی ہیں, جو مطلب کیا دین سے دور ہیں, شہاب چتر صاحب کہتے ہیں کہ جو نمازوں سے دور ہیں, میں ان کے لیے ایک مشعل راہ بننا چاہتا ہوں. شہاب چتر صاحب کہتے ہیں جو آج نمازوں سے دور ہیں, میں ان کے لیے ایک مشعل راہ بننا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں کیرل سے مکہ, اتنے ممالک سے ہوتے ہوئے میں کیرل سے مکہ اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں. کیا لوگ اپنے گھروں سے نکل کے اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے نہیں آ سکتے؟ میرے اس عمل سے نوجوان اللہ کے گھروں کو آباد کریں, میرے اس عمل کو دیکھ کے نوجوان اللہ کے گھر میں جانا سیکھیں. شہاب چتر صاحب نے تو صاف صاف کہہ دیا. آپ کہہ رہے ریا ہے, دکھاوا ہے, یا عجیب ڈرامہ ہمارا رکھا آپ نے. آپ جس کو چاہیں آپ مطلب کیا ٹورچر کر سکتے ہیں, جس کو چاہیں آپ اس کی دل شکنی کر سکتے ہیں. نہیں, ایسا خدا را نہ کریں, کسی کی ہمت کو توڑنے والا نہ بنے, آپ حوصلہ دینے والے بنے. قرآن نے بھی کہا سورۃ المائدہ میں 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, آپ مدد کریں, معاونت کریں, عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, عَلَى الْبِرِّ نیکی پر, وَالتَّقْوَى اور پرہیزگاری پر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور مدد نہ کریں علی الاثم گناہ پر, والعدوان سرکشی پر, حد سے بڑھنے والوں پر. ایسے لوگوں کی مدد نہ کریں, لیکن جو نیک ہو اس پہ مدد کریں. تو شہاب چتر صاحب کی مدد ہو, پورے ہندوستان سے مدد ہو رہی.
جہاں جہاں سے وہ جا رہے ہیں وہاں لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ آخر کیا ہے شہاب چتر صاحب میں؟ شہاب چتر صاحب کو اللہ کا پیار ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس سے پیار کرتا ہے نا تو جبریل سے کہتا ہے بلبل سدرا طائر سدرا جبریل سدرا چھوڑ، اور میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اعلان کر دو۔ جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اہل آسمان فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا، میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل کا نزول اجلال پھر زمین پہ ہوتا ہے، اہل زمین سے کہتے ہیں زمین والو رب میں اہل آسمان سب اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ شہاب چتر صاحب تم بڑے مبارکباد کے لائق ہو، تم سے میرا رب محبت کر رہا ہے، تم سے اللہ کے نبی محبت کر رہے ہیں، اور وہ کیا عالم ہوگا جب تم پیدل چل کے 8000 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے جب تم 23 کا حج کرو گے، روزہ رسول پہ حاضری دو گے، اللہ کی قسم۔ تو شہاب چتر صاحب یہ اللہ اکبر تمہاری خوشی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تمہیں ملے گا، اور تم ساری تھکن بھول جاؤ گے جب تم کعبے پہ نظریں ڈالو گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ناظرین بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں شہاب چتر صاحب کا یہ عمل جو ہے وہ قابل تذلیل نہیں ہے، اس کی تردید نہ کی جائے بلکہ قابل ستائش ہے، اس کو سراہنا چاہیے، ان کو داد دینی چاہیے، اور ایسی مائیں مبارکباد کے لائق ہیں کہ جن کے بچے اتنے نیک ہیں جوانی کے عالم میں کہ ایسے پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا کا ملا ہو، موبائل کا دور ملا ہو، نوجوان مطلب کیا ہے باہیات کی طرف جا رہے ہیں نوجوان، وہ شہاب چتر اللہ اکبر اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں حضرت مولانا ذوالفقار حسین صاحب قبلہ رضوی، انہوں نے میرے پاس ایک مطلب کیا ہے بہار شریعت سے مطلب کیا ہے ایک مسئلہ مجھ تک پہنچایا، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اس لیے کہ فون کافی آ رہے ہیں۔ ایک مطلب کیا ہے گجرات سے فون آیا محسن بھائی، اور ہمارے پاس جو فون کر رہے ہیں میں گزارش کروں گا اب فون نہ کریں، سلمان رضا آفیشیل پر جو ہے مطلب کیا ہے ایک ہم نے بات کی محسن بھائی سے، اور ہماری تقریباً 12 منٹ کی بات چیت تھی، ہم نے ان دلائل بھی دیے، ان کی بات کو بھی سنا۔ 2 حدیثیں تھیں جو سرکار نے منع کیا، عورت کو پیدل حج کرنے سے منع کیا، ایک بزرگ کو پیدل حج کرنے سے منع کیا، میں نے ان کو سمجھایا، خیر محسن بھائی نے مان لیا، میں سلمان بھائی نے اس کو ڈال دیا، اس پہ سنے تو باقی جو ہے آپ کو مطلب کیا ہے نئی نئی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ ناظم رضا آفیشیل وہ میرا پرسنلی چینل ہے، اس کو بھی مطلب کیا آپ جائیں، اس سے بھی مطلب آپ کو ملے گی معلومات۔ شہاب چتر صاحب اس کے حوالے آنے والا محرم کا ٹائم ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے، اچھی اپڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہاب چتر صاحب کا یہ عمل قابل ستائش عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس کو سراہنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس میں چند پہلو آئے، ایک تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ریاکاری ہے، تو خیر یہ ریاکاری نہیں، اس لیے کہ اہل علم حضرات اس وقت بھی میرے پاس بیٹھے منفتی سلیمان صاحب قبلہ منظری صاحب ہیں، ذوالفقار بھائی ہیں، یہ دیکھیے ریا کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا، اور دل کے لیے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ دل کو جاننے کے لیے کوئی ایسا آلہ نہ بنا کہ دل کو بتا دے کہ اس کے دل میں اس وقت یہ چل رہا، اور ریا کا جو تعلق ہوتا ہے حضرت وہ دل سے ہوتا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے بھائی شہاب چتر صاحب کا دل تو آپ جانچ نہیں سکتے کہ دل میں کیا چل رہا، تو ریا کو آپ کہہ نہیں سکتے، ریاکار کہنا آسان نہیں ہے کسی کو بھی، آپ خدا را کسی کو ریاکار نہ کریں۔ اور شہاب چتر صاحب نے تو بالکل صاف کر دیا، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگ اللہ کے گھر میں آنا سیکھیں، میرا پیدل حج دیکھ کر کے لوگ اللہ کے گھر میں آنا سیکھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں کہ جھولا اٹھا کے آپ سمجھ گئے، ایک صاحب کہتے ہیں ہم فقیر ہیں چوکیدار ہیں ہم تو جھولا اٹھا کے نکل لیں گے، کوئی وہ جھولا نہیں ہے۔ تو ایک منتری صاحب نے ہمارے ایک مطلب کیا ہے وزیر صاحب انہوں نے کہا تھا کہ چوکیدار صاحب ہم آپ کے جھولے کو چیک کریں گے اس جھولے میں کیا کیا ہے، ایسے ہی آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو شہاب چتر صاحب نے جھولا نہیں اٹھایا کہ چل دیے کہاں جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں۔ شہاب چتر صاحب نے 8 مہینہ اس کی ٹریننگ کی، وہ پیدل چلے، پھر وہ کہتے ہیں میں 3 سال تک مرکزی وزیر اور وزیر خارجہ بدیش منتری میں نے ان لوگوں کے دروازوں کے چوکھٹوں کے چکر کاٹے ہیں،
3 سال تک کیرلا کے اس جواسال نے، اس نوجوان نے مطلب کیا مرکزی وزیر خارجہ کے دروازوں پہ گئے، چکر کاٹے، تب جا کر کے پاکستان، ایران، عراق، کویت اور سعودیہ عربیہ، مکہ شریف، مدینہ شریف میں داخل ہونے کی ویزا ملی ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا ہوگا یار، آپ پیدل حج کرنا کوئی آسان بات ہے؟ نہیں، ہمارے مولانا ذوالفقار صاحب نے ہمیں وہ مسئلہ ہم تک پہنچایا ہمارے شریعت میں کہ پیدل حج کرنا یہ سواری پر حج کرنے سے افضل ہے۔ پیدل حج کرنا سواری پہ حج کرنے سے افضل ہے۔ لوگ کہتے، ہم نے کہا کہ امام حسن نے 25 حج پیدل کیے، امام حسن نے 25 حج، درا حالانکہ آپ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ قسم کے اونٹ ہوتے تھے، تو کیا یہ حدیث اللہ کے رسول کی نواسہ رسول کے سامنے نہیں تھی کہ ان کے نانا نے منع کیا عورت کو پیدل جانے سے، بزرگ کو پیدل جانے سے؟ امام حسن تو اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ سواری کرتے تھے۔ بھلا امام حسن سے زیادہ کون جان سکتے ہیں؟ شریعت کو کوئی نہیں جان سکتا امام حسن سے زیادہ۔ وہ امام حسن پیدل 25 حج کیے، اللہ اکبر، پیدل گئے۔ لوگ کہتے وہ کہاں سے گئے؟ وہ مدینے سے مکہ گئے، اور یہ نوجوان کیرل سے مطلب کیا ہے مکہ جا رہا 8000 کلومیٹر۔ میں نے کہا یار عجیب حال ہے، تمہارا اعتراض ہی تمہارا جواب ہے، آپ کا اعتراض ہی آپ کا جواب ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا کہا کہ عورت کو روکا، اس عورت کو کہاں سے روکا تھا؟ ارے بولیے، مدینے سے مکہ کو روکا، بزرگ کو کہاں سے روکا؟ اس کو وہیں سے روکا جہاں سے امام حسن گئے۔ نبی نے روکا، امام حسن وہاں سے گئے۔ کیا مطلب؟ جس آیت سے آپ استدلال کرتے ہیں اسی آیت سے یہ فقیر استدلال کرتا۔ آپ کہتے ہیں نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو وہ جو عورت جا رہی تھی نا، اس کی وسعت کے مطابق پیدل حج کرنا نہیں تھا۔ وہ جو بزرگ جا رہا تھا، جس کو 2 پکڑ کے جا رہے، لے کر کے جا رہے تھے، اس نے نظر مانی، منت مانی تھی، اس کی وسعت میں نہیں تھا۔ سمجھ، جس کی وسعت میں نہیں، ان کی وسعت میں نہیں تھا، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اور جس کی وسعت میں ہے وہ جا سکتا ہے، اور اس کے لیے پیدل حج کرنا افضل ہے۔ جس کی وسعت میں، شہاب چتر صاحب کی وسعت میں، اس نوجوان کی وسعت میں، آپ کا جس سے استدلال اس سے ہمارا استدلال۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہاب چتر صاحب نے 3 سال چکر کاٹے دروازوں پہ، انہوں نے اپنی جوتے کس لیے، اور تب جا کر کے ان کو ویزا ملی، ویزا ان کو ملی۔ اب ویزا ملی ہے تو ان کی جان پہ کوئی ہلاکت نہیں، وہ جہاں جاتے ہیں ان کو پرشاسن مدد دیتا ہے، ایمبولینس ان کے ساتھ چلتی ہے، جان پہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ وہ دور اور تھا جو اللہ کے نبی نے منع کیا، یہ دور اور ہے۔ اب سہولتیں بہت ہیں، ایسی کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شہاب چتر کی شکل میں کوئی بزرگ جائے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، کوئی عورت جائے ہم بھی کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، لیکن شہاب چتر صاحب کی وسعت میں وہ جائیں، اچھا عمل ہے۔ اس سے نقصان کیا؟ آپ کو پرابلم کیا؟ آپ کو سمسیا کیا؟ بتائیں نا، آپ کھل کے بتائیں آپ کو پریشانی کیا؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو پرابلم کچھ نہیں ہے۔ اس سے حج کی فرضیت اجاگر ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ حج کو جاتے تھے، کہاں استقبال ہوتے تھے، کہاں لوگ اتنا ان کا دیدار کرنے آتے تھے، کہاں ان کی ایک جھلک دیکھنے آتے تھے، کہاں ان کے اوپر پھول برسائے جاتے تھے، کہاں ان کے راستے میں پھول بچھائے جاتے تھے۔ پھول تو پھول، اللہ اکبر، اس شاقان مصطفیٰ اس نوجوان کے راستے میں دل بچھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے حج کی فرضیت اجاگر ہوئی ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے ارادے نہیں رکھتے تھے ان کے بھی ارادے بنتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے نقصان نہیں ہے، اس سے فائدہ ہے۔ نقصان نہیں ہے، اس سے فائدہ ہے۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ آپ اچھی نظر سے دیکھیں تو آپ کو اچھائی نظر آئے گی، آپ بری نظر سے دیکھیں آپ کو برائی نظر آئے گی۔ ہم تو اہل محبت ہیں، ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بچہ ہے، کالا ہے، کلوٹا ہے، آنکھ بھی اچھی نہیں ہے، پست قد ہے، وہ ایک بھینگا ہے، اچھا نہیں ہے، وہ شکل اچھی نہیں ہے اس کی، اور رنگ روپ اچھا نہیں ہے، پست قد کا ہے۔ تو بستے والے کیا کہتے ہیں؟ گٹا ہے، گٹوا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کالا ہے، کلوٹا، تمام اس میں عیب۔ وہیں پہ اس کی ماں اس کو کیا کہتی ہے؟ میرا سونا، میرا لال، میرا ہیرا۔
اب اس کی ماں سے آپ کہیں نا کہ تیرا بیٹا تو کالا کلوٹا ہے، تیرا بیٹا تو گورا نہیں ہے، تو اس کو بھورا کہہ رہی ہے، تو اس کو سونا کہہ رہی ہے، تو ماں کہے گی صاحب اس ماں نے اس کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے، اپنا خون جگر پلایا ہے، اس ماں نے اس کے اللہ اکبر اس کی خاطر خود گیلے پہ سو کے اسے سینے پہ سلایا ہے، تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو میرا بیٹا کالا نظر آیا، کھلوٹا نظر آیا، پست قد نظر آیا، بھینگا نظر آیا، عیب دار نظر آیا، کاش ماں کی نظر سے دیکھا ہوتا تو میرے بچے میں عیب نہیں، میرا بچہ آپ کو سونا نظر آتا۔ وہ کہا نا کہ دل لگی پیار سے تو پری جیسی چیز بھی ماں نظر آتی ہے۔ دیہات کی بولی ہے کہ اگر دیوار سے محبت ہو جائے تو اب پریب کو بھی لات مار دیتا، وہ دیوار کے درشن کرتا ہے۔ ہم تو اہل محبت ہیں۔ شہاب چتر صاحب، اللہ آپ کے اس سفر کو آسانی کے ساتھ پورا کرے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ بس ناظرین، میں بات ختم کرتا ہوں۔ شہاب چتر صاحب نے یہ مطلب کیا ہے، ویزا لے لیا ہے، وہ پیدل جا رہے ہیں، اللہ آسانی عطا فرمائے۔ اب وہ حج کون سا کریں گے؟ حج کریں گے سن 2023 کا، اور ابھی جو ان کی کاروائی کاغذی کاروائی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں جائیں گے، جانے کے بعد وہ 2023 کے حج کے لیے درخواست دائر کریں گے۔ پھر ان کی درخواست لگے گی، وہ منظور آئے گی، اور وہ پرنس بھی جو ہے میں نے سنا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی شہاب چتر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ دبئی جائیں گے، وہاں کے شیخ ان کا استقبال کریں گے، وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں جانے سے پہلے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہی تو اللہ کا پیار ہے، یہی تو اللہ کی مدد ہے، اسی کو کہتے ہیں غیبی مدد۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے اسے خیال بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو۔ وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کی مدد ہو رہی ہے، تو وہ 23 کا حج کریں گے، درخواست دائر کریں گے، اور وہ ان کا حج ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ شہاب چتر صاحب کے اس عمل کو قبول فرمائے، بھٹکے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ ملیں گے پھر نئے ایک پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔